اس کی 11ویں آیت کلام مقدس میں لکھا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ جماعت شریف رکھے کتنے لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں؟ کتنے لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں؟ میں لوں گا نہیں، آپ موبائل جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک بولتا ہے، دوسرا سنتا ہے، اور جب بولنے والا خاموش ہوتا ہے تو اوپر سے دوسرے کی آواز آتی ہے۔ جب ہم گیت گا رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے تو ہم بول رہے تھے۔ اب جب ہم کلام کو شیئر کرنا تو خدا بول رہا ہے۔ جب ہم گیت گا رہے، دعا کر رہے تھے تو وہ خاموشی سے سن رہا تھا ہمارے التجام۔ اب ضرور ہے کہ وہ بول رہے ہم خاموش ہیں۔ تو اس لیے میری بہنوں سے، بھائیوں سے، بیٹیوں سے درخواست ہے، آواز آ رہی ہے آپ تک؟ بیٹا آپ تک آواز آ رہی؟ تو سب سے پہلے میں خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا شکر گزار ہوں جو مجھے آپ لوگوں کے درمیان لے کر آیا پہاڑ سے ہوں لیکن پٹھان نہیں ہوں۔ ایکچولی ضلع سیالکوٹ میرا ضلع ہے، سیالکوٹ کا رہائشی ہوں، لیکن فوج کے تعلق سے پہاڑ جانا پڑا۔ پھر میں خدا کے دونوں خادمین کا، بھائی عارف امین صاحب کا اور بھائی ارشد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جب میں نے بھائی عارف کو کال کی کہ میں نے 2 دن کی چھٹی لی ہے کلام کے لیے نکلوں، تو انہوں نے ویلکم کیا۔ پھر بھائی ارشد سے گفتگو کی، تو آج ہم سب یہاں یسوع مسیح کے جلال کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ آمین۔ میں آپ کے پاس کوئی فوجی لیکچر لے کر آیا ہوں، نہ میں آپ کے پاس کسی سیاستدان کا تو پیغام لے کر آیا ہوں۔ اگر میں آیا ہوں آپ کے پاس تو اس خدائے واحد، خدائے قدوس، خدائے مبین، خدائے ذوالجلال، خدائے رب الافلاک کے نام سے اس کا کلام لے کر آیا ہوں، اس کا ایلچی بن کے آیا ہوں، اس کا کاشف بن کے آیا ہوں۔ جب آپ کلام اقدس کو سنیں گے تو آپ نے اپنی زندگیوں کو پرکھنا ہے کہ میں کہاں پر ہوں۔ کلام مقدس میں سے ہم نے حوالہ پڑھا زبور 119 اور اس کی 11ویں آیت، اور یہ بہت مشہور آیت ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ دیا تاکہ آگے جو بات ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ۔ کس کو رکھا اس نے؟ خدا کے کلام۔ زبور 119 جو ہے یہ تمام زبوروں میں سب سے بڑا زبور ہے۔ ٹوٹل زبور 150 ہیں اور ان میں سب سے بڑا زبور 119 ہے اور اس کی 176 آیات مقدسہ ہیں، 176 آیات مقدسہ ہیں، اور سب سے چھوٹا زبور 117 ہے اور اس کی 2 آیات ہیں۔ زبور 119 کے اندر عبرانی زبان کے حروف تہجی لکھے ہوئے ہیں۔ پڑھنے والے بچے، بچیاں، بیٹے، بیٹیاں، انگلش کے حروف تہجی کتنے ہیں؟ وہ بیٹی پڑھی ہو 26 ABCD ہم پڑھتے ہیں۔ اردو زبان کے حروف تہجی 37 ہیں جسے ہم الف المدا بے پہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح
زبور 119 میں عبرانی زبان کے 22 حروف تہجی موجود ہیں اور ہر 8 آیات کے بعد حروف تہجی آتا ہے۔ اس طرح 22 کو اگر ہم 8 سے ملٹیپلائی کریں، ضرب کریں تو 176 آیات اس کی بنتی ہیں۔ اس لیے یہ زبور سب سے بڑا ہے اور اس زبور میں زیادہ تعلق کلام اقدس کے بارے ہے۔ اب داؤد جو خدا کا ایک ممسوح ہے، اس کے بارے خدا نے کہا تھا کہ مجھے ایک شخص میرے دل کے موافق مل گیا ہے۔ یہ خدا کے دل کے موافق تھا۔ خدا نے اپنے بندہ سیموئیل کو حکم دیا کہ یسی کے گھر میں جا، اس کے بیٹوں میں سے ایک کا چناؤ کر۔ اس کے بیٹوں میں سے میں نے ایک کو چنا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ بنے۔ جب سیموئیل یسی کے گھر گیا تو یسی کو جب یہ پتا چلا کہ خدا کا نبی سیموئیل میرے گھر میں آیا ہے کہ میرے بیٹوں میں سے ایک کو مسا کرے کہ وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو، تو وہ اپنے سب سے بڑے بیٹے کو لے کر سامنے آتا ہے۔ بڑا قداور، بڑا زور آور، اور داؤد کے پہلے 3 بیٹے جو تھی فوجی تھی، جنگجو تھی۔ تو اس کو دیکھ کر سیموئیل نے سمجھا کہ یہی ہے۔ خدا نے کہا ٹھہر جاؤ۔ پھر دوسرے کو پیش کیا، دوسرے کی قد و قامت بھی دیکھی، اس نے کہا یہ ہوگا۔ تو خدا نے کہا تو چہروں کو دیکھ کے غور کرتا ہے، چناؤ کرتا ہے، یہ نہیں۔ جب 6 کے 7 بیٹے آگے سے گزر گئے تو سیموئیل نے یسی سے پوچھا کیا تیرا کوئی اور بیٹا بھی ہے؟ تو اس نے کہا ایک ہے پر وہ چھوٹا ہے اور بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے۔ سیموئیل نے کہا اس کو لے کر آ۔ جب وہ چھوٹا بچہ جو بھیڑ بکریاں چرانے گیا تھا، جس کو عمر کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے یسی نے سونپا تھا کہ تو چھوٹا ہے خاندان میں، تو بھیڑ بکریاں چرا، تو خدا نے اسے مسا کیا تھا تو بنی اسرائیل کا بنے بادشاہ۔ اور خدا نے کہا تھا کہ مجھے ایک شخص میرے دل کے موافق مل گیا۔ جب داؤد بادشاہ بنا، اس پر یہ زبور نازل ہونا شروع ہوئے پاک روح کی تحریک سے، تو اس نے کہا کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ خدایا میں بادشاہ بن گیا ہوں، میں نے تیرے کلام کو اپنے چوبارے پہ رکھ لیا ہے، اپنے نہر کے اوپر رکھ لیا ہے، اب میں روزانہ اس کے نیچے سے گزرتا ہوں اور نیچے سے آتا ہوں۔ اکثر ہم لوگ کلام اقدس کو لپیٹتے ہیں کسی کپڑے میں اور گھر کی چھت کے اوپر رکھتے ہیں، اور ذہن کیا ہوتا ہے اس کے سے نیچے سے ہم جا رہے ہیں، نیچے سے آ رہے ہیں، تو ہمیں بڑی برکت ہے۔ خدا کے لوگ میں ایسے برکت نہیں ملتی۔ چھتی کے اوپر کلام رکھ دینے سے برکت نہیں ملتی، بیماریوں سے رہائی نہیں ملتی۔ آپ جتنے مرضی کلام اکٹھے کر کے چھتی کے اوپر رکھ لیں، کپڑے میں لپیٹ کے، کچھ وقوع پذیر نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ اس کو پڑھیں گے، اپنے دل میں لیں گے، اپنی زندگی میں لیں گے، تو تب ہی اثر انداز ہوتی ہے۔ یہی بات داؤد نے دیکھا کہ کلام کو رکھنے کے لیے نہ تو کوئی محل اس قابل ہے، نہ کوئی چوبار اس قابل ہے، نہ کوئی چھتی اس قابل ہے، نہ کوئی میرے گھر میں سونے کا صندوق بنا کر اس کے اندر رکھ دوں گا، نہ کوئی صندوق اس قابل ہے، بلکہ اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ میں اپنے دل میں خدا کے کلام کو رکھ لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ وہ گناہ سے رہائی چاہتا تھا، گناہ سے آزادی چاہتا تھا۔ آگے جا کر پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے اگر میرے دل میں بدی ہوتی تو خدا میری نہ سنتا، اگر میں دل میں بدی کو رکھتا تو خدا میری نہ سنتا۔ اب جس دل کے اندر بدی ہو تو وہاں پر خدا کام نہیں کرتا۔ اس داؤد بادشاہ نے خدا کے کلام
اور لوگ کہتے ہیں یہ بائبل تبدیل ہو گئی، خدا کا کلام تبدیل ہو گیا، لیکن خدا کے لوگوں آپ نے خادموں سے سنا، میں تو نئی بات نہیں بتا رہا، یہ بائبل تبدیل نہیں ہوئی، بلکہ جو اسے اپنے دل میں رکھ لیتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بائبل جو ہے یہ تبدیل کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تبدیل کر دینے والی کتاب ہے، کیونکہ یہ خدا کا الہام ہے، اور خدا اپنے کلام سے کبھی منحرف نہیں ہوتا، خدا کبھی اپنے کلام سے جو ہے وہ انکار نہیں کرتا۔ اس لیے اس کے بھی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے کلام کو ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ تو یہ بات، یہ الہام داؤد پر آشکارا ہو چکا تھا کہ خدا کا کلام، خدا کا کلمہ یسوع مسیح ہے، تو ایکچولی اس نے یسوع مسیح کو اپنے دل میں رکھا۔ ہاللیلویہ۔ یہ مباشرہ تھا اس کے پاس، تو آج ہم میں سے کتنوں نے یسوع مسیح کو اپنے دل میں رکھا ہے؟ تو اگر ہمارے دل کے اندر یسوع مسیح ہے تو کیا ہماری جیبوں میں نسوار ہے؟ ہماری جیبوں میں سگریٹ ہیں؟ اگر ہم سگریٹ اور نسوار لے کر، تو آج کل بخار میں جس خادم کے ساتھ ہوں وہ اکثر ایک بات بڑی ہر کلام میں شیئر کرتے ہیں کہ شرابی مرے وہ بھی ابراہیم کی گود میں، چرسی مرے وہ بھی ابراہیم کی گود میں، زنائی مرے وہ بھی ابراہیم کی گود میں، تو کیا یہ سارے وہاں پہ جائیں گے؟ کون وہاں پہ جائے گا؟ وہی جس کے دل میں خدا کا کلام ہوگا۔ تو کلام کیسے ملتا ہے؟ آپ نے کلام کیسے لینا ہے؟ جب آپ سلاطین کی کتاب پڑھتے ہیں تو چوتھا باب ہے اس کا کہ خدا کا ایک نبی ہے جس کا نام ایلیا ہے، اس کا ایک شاگرد الیشا ہے، تو وہ الیشا کو لے کر جنجال کو جاتا ہے، تو جنجال میں پہنچ کر ایلیا اسے کہتا ہے تو ٹھہر، میں بیت الحم سے ہو کر آتا ہوں۔ میں کہاں سے ہو کر آتا ہوں؟ تو وہاں کے شاگرد، وہاں کے انبیاء زادے الیشا سے کہتے ہیں کیا تجھے پتا ہے کہ آج تیرے آقا نے آسمان پر چلے جانا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے۔ ایلیا الیشا سے کہتا ہے تو بیت الحم میں ٹھہر، میں تیرے یہو سے ہو کر آتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے میرے آقا مجھے تیری جان کی سوگند ہے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور جب وہ یرو میں پہنچ گئے ہیں تو یرو کے جو انبیاء زادے ہوتے ہیں، جو ایلیا کے اور الیشا کے شاگرد ہوتے ہیں، وہ الیشا سے کہتے ہیں کیا تجھے پتا ہے کہ آج تیرے آقا نے آسمان پر جانا ہے؟ وہ کہتا ہاں مجھے پتا ہے۔ اور پھر ایلیا الیشا سے کہتا ہے تو یہاں ٹھہر، میں یرو سے ہو کر آتا ہوں۔ وہ کہتا نہیں میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ جب یرو پہنچتے ہیں تو یہی واقعہ رونما ہوتا ہے، اور یرو کے بعد ایلیا الیشا سے کہتا ہے کہ تو ٹھہر، تو میں یردن پار ہو کر آتا ہوں۔ وہ کہتا نہیں میں تیری ساتھ جاؤں گا، مجھے تیری جان کی سوگند ہے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ بات میں کلام پہ لے کے آتا ہوں۔ جب وہاں یردن میں پہنچتے ہیں تو یردن کے پار جانا ہوتا ہے۔ ایلیا اپنی چادر لے کر دریائے یردن پر مارتا ہے، دریائے یردن خشک ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں خدا کے خادم جو ہیں، جو خدا کے منصور جو ہیں، وہ یردن کے پار چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں پر جا کر ایلیا الیشا سے پوچھے تو کیا چاہتا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جتنا خدا کا روح تیرے اندر کام کرتا ہے اس سے دگنا میری اندر، دگنے کی ڈیمانڈ۔ جتنا خدا تیرے ساتھ گفتگو کرتا ہے اس سے دگنی خدا میرے ساتھ کرے۔ جتنا تیرے اندر خدا کا کلام ہے، خدا اس سے دگنا کلام میرے اندر کرے۔ تو وہ ایلیا جو ہے وہ الیشا کی بات کو قبول کرتا ہے، آسمان پر جاتے اپنی چادر اس پہ پھینک کر جاتا ہے۔ تو ایلیا کے اندر خدا کا روح، خدا کا کلام دگنا کام کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایرامی جو تھے موابی، انہوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا، جتھے بن کر نکلے۔ تو بنی اسرائیلی ایک مردہ کو لے کر دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے،
سے بھی آپ کا سر چکرائے گا، نسواروں سے بھی آپ کا سر چکرائے گا، بہت سارے اور کام کرنے سے بھی آپ کا ضمیر آپ کو روکے گا۔ تو سنیے، یسوع سے گائے یردن پہ آئے، یوحنا سے بپتسمہ لیا تو روح اس کو جنگل میں لے گیا۔ روح اس کو یسوع کہاں لے گیا؟ بیابان میں، جنگل میں۔ تو وہاں پر ابلیس آیا آزمانے۔ ابلیس نے کہا کہ تو 40 دن اور 40 رات کا بھوکا ہے، تجھے بھوک لگی ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ دیے روٹی بن جائے۔ تو یسوع سے غصے میں نہیں آ، یسوع نے کو تلوار نہیں نکال دی، یسوع نے کو اینٹ نہیں پکڑ دی، بلکہ وہاں پر کلام کیا۔ کلام کیا تھا کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو یہ آپ سلوک کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر یہ آیت لکھی کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ ابلیس کی باتوں کا جواب یسوع سے کلام سے دے رہے ہیں۔ اب وہ بیابان ہے، جنگل ہے، تو وہاں یسوع کے پاس کلام کہاں سے آ گیا؟ نہ تو وہاں پر کوئی نوٹ بک تھی، نہ وہاں پر کوئی الہامی کتاب تھی یسوع کے پاس، تو وہ کلام کہاں سے آ گیا؟ تو پھر ابلیس یسوع کو لے کر پنجرے میں پڑ چڑھا اور کہا کہ تم نیچے اپنے آپ کو گرا دے، کیونکہ ابلیس نے دیکھا کہ میں نے یسوع کو آزمایا تو آگے مجھ پر کلام ہوا ہے، اس نے بھی کلام نکال دیا کہ تیری بابت لکھا ہے، تو اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت ہے۔ اب کلام کا مقابلہ، تو یہ یاد رکھیں ابلیس کو بھی ہم سے زیادہ کلام آتا ہے۔ ابلیس بھی کسی وقت مقرر فرشتہ تھا۔ اب وہاں پر یسوع سے پھر کلام کیا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ اور پھر ابلیس یسوع کو ایک اونچی جگہ پر لے گیا اور وہاں پر دنیا کی ساری شان و شوکت دکھائی اور ایک لالچ، یہ میں کہوں گا ایک لالچ، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا۔ اب ہوا کے پاس یہی ابلیس گیا اور ہوا سے پوچھا کہ تم اس درخت کا پھل کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے کہا خدا نے ہمیں۔ اب ابلیس نے وہاں پر بھی عورت کو ورگلانے کے لیے لالچ دیا کہ نہیں تم کھاؤ گے نا تو تم خدا کی مانند بن جاؤ، خدا کی مانند بن جاؤ۔ اسی طرح کا ایک لالچ وہ یسوع کو دیتا ہے کہ یہ ساری شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا۔ تو یہ وہاں پر بھی یسوع نے کلام کیا۔ اب وہ کلام یسوع کے پاس کہاں سے آیا؟ بیابان ہے، پہاڑیاں ہیں، ٹیلے ہیں، تو وہ کلام کہاں سے آیا؟ نہ وہاں پر کوئی نوٹ بک ہے، نہ وہاں پر اس طرح کی کوئی کتاب ہے، نہ کوئی صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے فوری طور پہ صفحہ نکالا اور کہا یہ لکھا ہے۔ تو یسوع کی ذات خود کلام تھی، وہ کلمہ اللہ تھی، وہ خدا کا کلام تھا، وہی کلام جس کو آج ہم تمام خاتم پرچار کرتے ہیں، وہ کلمہ یسوع تھا۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ یسوع۔ اور پھر یسوع نے بہت اچھی تمثیل ہمیں دی ہے۔ متی 13 باب، لوکا 8 باب۔ ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا اور کچھ بیج جو تھا وہ راہ کے کنارے گرا اور کچھ پتھریلی زمین پر گرا اور کچھ جھاڑیوں میں گرا اور کچھ جو تھا وہ زرخیز زمین میں گرا۔ اب ہم اپنے اختتام کی طرف آ رہے ہیں۔ اب آپ نے سوچنا ہے میں کہاں ہوں؟ یہ یسوع کی تمثیل ہمارے لیے ہے جو اس کے کلام
شروع نہیں کی، کسی کرکٹ میچ کے بارے ہم نے بات نہیں کی، اگر کی ہے ہم نے تو آپس میں کلام کی باتیں کی۔ یسوع نے فرمایا کہ بیج بونے والا کا بیج بونے نکلا تو آپ سب جانتے ہیں۔ بہت سے بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے کبھی بیج بوئے ہوں گے۔ کچھ بیج جو تھا وہ راہ کے کنارے گرا۔ یہ کون ہے؟ جب بادشاہی کا کلام بویا جاتا ہے تو اس کے بیج جو تھے وہ کچھ راستے میں گرتے ہیں تو ابلیس آ کر چرا لے جاتا ہے۔ ابلیس کیا کرتے ہیں؟ آپ کے چرا لے جاتا ہے۔ اور کچھ بیج جو تھے وہ پتھریلی زمین پر گرے، لیکن اگ تو وہ آئے مگر مٹی گہری نہیں تھی اور وہ جل سوکھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کلام کو خوشی سے قبول تو کر لیتے ہیں مگر اپنے اندر جڑ نہیں رکھتے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو کلام سے ہٹ جاتے ہیں۔ کیا ہم لوگوں میں کہ کلام کو خوشی سے قبول تو کر لیا، بہت جلدی سے زبور 119 اس کی 11ویں آیت پڑھ کے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں، یہ آیت ہم پڑھنا شروع تو کر دیتے ہیں، لیکن کیا اس مصیبت یا پریشانی میں آ کے کلام سے ہٹ تو نہیں جاتے؟ یہ یسوع کے منہ کی باتیں ہیں، نہ میری ہیں نہ بیارت نہ بیرشت۔ اس سے میں نے حوالہ جات آپ کو بتائے، متی 13 لوکا 8 باب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور کچھ جو بیج تھا وہ جھاڑیوں میں گرا۔ اب جھاڑیوں میں بھی جو بیج گرا ہے وہ بھی اگا ضرور ہے، اگر نہیں اگا تو وہ بیج نہیں اگا جو راہ کے کنارے گرا ہے۔ البتہ جو پتھریلی زمین میں گرا وہ بھی اگا، جو جھاڑیوں میں گرا وہ بھی اگا۔ اب جب بات آئی پھل لانے کی تو جو جھاڑیوں میں گرا تھا وہ جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبوچ لیا اور اسے موقع نہیں ملا وہ پھلتا پھولتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کلام کو قبول تو کر لیتے ہیں لیکن دنیا کی خواہشات میں، دنیا کے فریب میں، دولت کے نشے میں آ کر کلام سے ہٹ جاتے ہیں۔ کلام سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم ان لوگوں میں ہیں؟ آج ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے۔ پھول نگر کے واسیوں، اس گاؤں کے رہائشیوں، یہ بات آج شام خدا کا کلام آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں؟ راہ کے کنارے والے، پتھریلی زمین والے یا جھاڑیوں والے؟ آپ ان تینوں میں کہاں ہیں؟ یا آپ ان میں ہیں جو زرخیز زمین پر ہوا پھل لایا؟ اور پھل لانے والوں میں کوئی 100 گنا، کوئی 60 گنا اور کوئی 30 گنا۔ اور 100 گنا تو صرف یسوع سے ہو سکتا ہے، باقی کتنا بڑے سے بڑا خادم کیوں نہ ہو وہ 30 گنا یا 60 گنا، 100% صرف اور صرف یسوع کی ذات اقدس ہے۔ کیا ہم متفق ہیں؟ متفق ہیں جو تعلیم ملے گا۔ وہ صرف یسوع کی ذات کی اقدس ہے، باقی ہم سب جتنے بھی ہیں کوئی 30 گنا والے ہیں، کوئی 60 گنا والے ہیں، لیکن چاہے آپ 30 گنا والے ہوں یا 60 گنا والے ہوں آپ زرخیز زمین میں گرنے والے، نہ راہ کے کنارے والے بنے، نہ آپ پتھریلی زمین میں گرنے والے بنے، نہ آپ جھاڑیوں میں گرنے والے بنے۔ بننا ہے تو وہ بنے جو زرخیز زمین میں گرتا ہے، وہاں پر وہ پھلتا ہے، گہری مٹی بھی ملتی ہے اسے، پانی بھی ملتا ہے، ہر چیز کے اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ ایک اور واقعہ کر کے ہم دوبارہ سیشن میں جائیں گے۔ حزقیل 37 کیا کہتا ہے کہ خدا کا ہاتھ مجھ پر تھا۔ اب میں وہ بات بتانے لگا ہوں کہ جب آپ نے خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا، آپ وہ زمین بن کے جو زرخیز زمین والے بیج تھے، تو پھر اس کی خوبیاں کیسے ظاہر ہوں گی، اس کے کمالات آپ کیسے دیکھیں گے؟ کیا آپ کلام کریں گے
बाकी तो तमाम चीज़ें कलाम में लिखी गई नोट पर, ये भी नोट पर कोई ऊपर नीचे नहीं, लेकिन ये वाक़या कलाम अक़दस में तहरीर होकर उन लोगों के मुंह बंद हो गए जो कहते कि हम तो बस मर जाएंगे, हम फना हो जाएंगे, मट्टी मट्टी से मिल जाएगी, तो हमारी अदालत नहीं होगी। देखिए खुदा अदालत कैसे करता है, इसके 37 को पढ़े। अब खुदा कहता है इस्राएल से कि तू नबूवत कर, क्या कर? इन सूखी हड्डियों पे नबूवत कर, इन पर खुदा का कलाम बयान कर। तो कहता है मैंने नबूवत की, हर हड्डी आपस में मिलने लगी। अब एक हड्डी बाजू कहीं पे, टांग किसी पे, सर कहीं पे, तितर बितर हड्डियां, लेकिन हर हड्डी आपस में मिलने लगी। मेरी हड्डी भाई अमीर को नहीं और भाई अमीर की हड्डी भाई अरशद को नहीं, हर एक की हड्डी आपस में मिलने लगी। उस पर नसें चढ़ने लगी, उस पर गोश्त चढ़ने लगा, उस पर जो था ये चमड़ा चढ़ने लगा। तो किससे चमड़े काम हो? खुदा के कलाम से। जो इज़राइल कलाम कर रहा था, जो इज़राइल नबूवत कर रहा था, ये उस कलाम का निचोड़ हो रहा था। अब आप उस निचोड़ पर पहुंचे हैं जो आपकी जिंदगी में होना चाहिए कि जब आपने ये ज़रूर पढ़ लिया कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आप वो जमीन बन गए, आप वो बीज बन गए जो ज़रख़ेज़ जमीन वाला था। तो अब आपके अंदर फलदार होना चाहिए। आप कलाम करें तो फिर चीज़ें वक्त पज़ीर हो। वो कहता है कि मैंने नबूवत की और फिर हड्डियां हड्डियां आपस में जुड़ने लगी, उन पर गोश्त चढ़ने लगा, नसें चढ़ने लगी, चमड़ा चढ़ने लगा। लेकिन फिर इसी तरह पड़ी थी और फिर खुदा ने कहा फिर नबूवत कर, फिर नबूवत कर, और फिर नबूवत की। तो कहा कि दम आ, रूह आया तो उन सूखी हड्डियों में जान पड़ गई। हालेलुया। और वो जिंदा हो गई। यही हमारे साथ होगा। अदालत के दिन मुकाशफा में लिखा है कि समंदर ने अपने मुर्दे दे दिए, रेगिस्तान ने अपने मुर्दे दे दिए, जमीन ने अपने मुर्दे दे दिए, और एक बड़ा जो हजूम था वो अदालत के सामने खड़ा हो। ये हजूम इसी बात की अलामत है। तो आज शाम अगर आपने खुदा के कलाम को अपने दिल में रखा है तो फिर आपने घर जाकर सोचना है कि मैं कहाँ पर हूँ, कौन सा बीज हूँ, क्या मेरे अंदर कलाम है या बस छत्ती पर पड़ा है। नीचे से जाओ, नीचे से आओ। चर्च में आना है तो मिसवार किसी गमले में रख दो या चप्पल में रख दो। अगर आपने वाकई खुदा के कलाम को दिल में रखा है, इन चीज़ों से आपने तौबा भी करनी है। खुदा हमें आज के कलाम को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक तरह से तेरे को ले भी नहीं सकते। पर फिर जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया।